یا والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، بانیاں نے مجلس دی توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اج دے ذکر خیر دے صدقے چ قبول اور منظور فرمائے۔ جناب علی رضا کھوکھر صاحب تشریف فرما نے، خالق کائنات زبان چ عزت اضافہ فرمائے، تاثیر عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ پاک نے انسانوں دی ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم تو شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک یہ جڑے ہادی آئے نے یہ اللہ بھیجے۔ بندے کس دور چ کیسے نے تے کیسا ہادی چاہیے یہ اللہ خوب جانتا ہے۔ ایک بانی مجلس اپنے علاقے دے مطابق جانتا ہے کہ سارے کول کنوں پڑھنا چاہیے، پھر کنوں پڑھنا چاہیے، پھر کنوں پڑھنا چاہیے۔ ترتیب بھی بانی نوں پتہ ہوتا ہے کہ کہڑے پہلے پڑھنے نے، کنہاں نے آخر تے پڑھنا ہے، اور آخر والا بندہ یقیناً ایسا رکھا جاتا ہے سوچ سمجھ کے جڑا آخر تک بندیاں نوں بٹھائی رکھے، بندے او دے واسطے بیٹھے رہیں، پھر وہ ساڈا اختتامی مجلس بہت اچھی ہوئے۔ وہ پھر بانی مجلس نوں پتہ ہوتا ہے کہ آخر تے کنوں رکھنا۔ آج بھی جڑے دوست نے آخر تے پڑھنا ہے وہ یقیناً بانی دے ذہن چ کہ انہاں نوں برآمدگی کرانی چاہیے۔ یہ بانی نوں پتہ ہے کہ آخر تے کنوں ہونا چاہیے، اللہ نوں نہیں پتہ آخر تے کنوں۔ اللہ نے اس نبوت دے آخر تے جڑے پیغمبر رکھے نے یہ بھی اللہ ہی رکھے نے کہ خاتم الانبیاء کنوں ہونا چاہیے، تے جے آخر تے اللہ نے مہدی رکھے نے تو وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ آخر تے بھی محمد ہی ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم نو بھی خالق نے منتخب فرمایا، حضرت امام مہدی نو بھی خالق نے منتخب فرمایا۔ مجلس دے مقصد تین میں عرض کرنا۔ مجلس دا پہلا مقصد ہے عبادت ہے، دوسری گل یہ کہ یہ برکت ہے، اور تیسری گل یہ کہ باعث ہدایت ہے۔ یہ تریویں شاواں دا نام مجلس ہے، یہ ساری باقاعدہ عبادت ہے۔ جڑے بندے بسم اللہ تو بعد حدیث قصہ پڑھی ہے نا شروع تو او دے تو لے کے تے زنجیر تک ساری عبادت۔ زنجیر زنی بھی ہوئے تو اس وقت تک ساری عبادت ہے۔ انہوں اساں ثابت کرنا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ میرے محترم سامعین، جدو عبادت دی گل آتی ہے لوگوں کے ذہن چ مسجد آتی ہے اور نماز آتی ہے۔ سب تو پہلے مسجد آتی ہے تو نماز آتی ہے تو بندے سمجھنے آخو جی فلانا بندہ بڑا عابد ہے۔ وہ عبادت دا تصور آتا ہے، ساری مسجد دی جگہ آتی ہے تو نمازی دا تصور آتا ہے۔ جدو اساں ثابت کرنا ہے کہ یہ عبادت ہے، صاحب لا لو پھر امام بارگاہ کیسی ہونی چاہیے تو بندے کیسے ہونے چاہیے، جگہ کنی محتاط رکھنی چاہیے تو بندیاں بھی کیویں اتنے ہونا چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے۔ اس تو بعد یہ باعث برکت ہے، اس تو بعد یہ باعث ہدایت ہے۔ میں اج دی اس مجلس پاک وچ جڑا موضوع پڑھنا چاہنا، اسی دنیا نو قرآن دے مطابق جنہوں لوگاں کافی سمجھے، آسانی کافی سمجھے۔ سانو پتہ ہے کہ پیغمبر 10 کے گئے نے، میں ایک نہیں 2 چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ اہل بیت تے قرآن بالکل انج نبی برابر چھڑ کے گئے نے، اور نہ کہہ کے گئے نے کہ احدہما اکبر منہم۔ جب تو غور سے دیکھو گے تو دونوں کو تو ایک دوسرے سے بڑا نظر آئے۔ کبھی دیکھو گے تو قرآن اکبر نظر آئے گا، کبھی دیکھو گے تو اہل بیت اکبر نظر آئیں گے۔ میرے عزیزو دو نال ہی یہ دین چلتا ہے، لیکن جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے چلو انج کر لو، اسی تو نہیں سمجھتے۔ جڑے بندے سمجھتے ہیں اسی اس قرآن چوں ثابت کر سکنے ہاں کہ پیغمبر تے آ کے نبوت مکی ہے، ہدایت نہیں مکی۔ ہادی پیغمبر تو بعد بھی موجود ہے۔ اسی دعوت فکر دینا چاہنے ہیں، مناظرہ نہیں۔
میں ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے، یہ ہی میں ثابت کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن دیا جنیاں آیتاں مناسب ہوئی انہیاں کو میں پڑھ لوں گا۔ کافی آیتاں تے نشانی ہے، پاویں کہ نہیں پڑھی جاؤ، 15 منٹ پڑھ لو، آدھا گھنٹہ پڑھ لو، گھنٹہ پڑھ لو، 1.5 گھنٹہ پڑھ لو، 2 گھنٹے پڑھ لو، 2.5 پڑھ لو، آیتاں کڑیاں مکدیاں پہ۔ لیکن تمہیں پتہ نا بھی انیاں نہیں میں پڑھنی، انیاں کو پڑھنی ہے مقصد واضح ہو جائے۔ جڑی آیت پڑھن لگا تسی انہوں توجہ نال سماعت فرماؤ تے اے دے وچ ہی انشاءاللہ مجلس جلدی میں کوشش کرنا کہ مکمل ہوئے۔ خالق فرماندے نے میرے حبیب کل ان سے کہہ دو، ان سے کہہ دو۔ لو جی ہدایت ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ فرمایا کل ان سے تو کہہ دے۔ مولویاں تے دووے ہاتھ میرے آنگو قرآن تے رکھوا کے پوچھو جڑا اللہ پیغمبر نو آندا ہے انہاں نو کہہ دے اسی اللہ تو دور ہاں۔ یارا پیغمبر نو جو بیاندا کول ان سے کہہ دے اسی کتھے ہاں تے اللہ کتھے وے۔ پوری دنیا قرآن دی آیت دے مطابق کہے گی حبل الورید، وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ نشہرہ فرقان دے علاقے چ کتھے کر کے ہوندی ہے؟ ساڑھے علاقے دے ایتھے ہوندی شاہ رگ، ادھر بھی ایتھے ہوندی۔ مہربانی، شاہ رگ تو منہ کنی دور ہے؟ ویکھ لو، منہ، شاہ رگ، کن، منہ تے کن۔ جے ایدو نیڑے اللہ ہوئے تے سانو آکھے نا جیڑی گل آکھنی ایتھے ہوئے سانو آکھے ساڈے کن نے۔ اللہ نو پوچھو بھی توں تے منہ، توں تے منہ گل کرنی ہوئے تے ایتھوں ایتھے کرنی ہے، اچھی کرن دی بھی لوڑ نہیں۔ تے جے کن ہے تے اللہ نے ایتھے رہ کے ایتھے سنانی ہوئے تے میرا اللہ نو اچھی کرن دی لوڑ نہیں۔ بندہ کسے دے نیڑے بولا جنہ بھی کن کرے ایدو نیڑے کتھے کرنا؟ اے اللہ شاہ رگ تو نیڑے۔ میں کہا اللہ کل کتھے پیغمبر ہے، کتھے زہرہ دا باپ ہے، کتھے حسنین دا نانا ہے؟ ساڑھے نہ گل کرنی ہے تے توں، منہ تے کن۔ سانو جیڑی گل کرنی ہے ایتھوں سانو کرنا، جیڑی کرنی ہے ساڑھے نال کرنا۔ اللہ فرماندہ میں تیرے جیسے نال سیدھا بولن لگ پاواں توں تے او کاری چھٹ جائے جنہ مینوں منوائے ہے۔ پہلی ہدایت ہے کہ اللہ پیغمبر تو بغیر ساڑھے نال گل شکریہ نہیں کرتا۔ دوسری ہدایت اتھے ہی میں عرض کرنا، ہدایت ہی لینی ہے نا۔ دوسری ہدایت قبلہ ہے کہ جڑا اللہ زہرہ دے بابے نو وچوں کٹ کے اے ساڈے نال بولنا پسند نہیں کرتا، اس خاندان نو وچوں کٹ کے جنت کیڑی دنوں دے دے؟ نہ انہاں تو بغیر بولتا ہے، نہ انہاں تو بغیر بخشدا ہے۔ کل ان سے کہہ دے۔ ہن سنو جی کی آندا ہے، جدوں میں گل کرنی ہے نا تے تساں انشاءاللہ ہونے دا جواب بھی دینا۔ جاگ دے بدے نہ میری گل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل ان سے کہہ دیجئے، کیا سوالیہ انداز ہے، سوالیہ انداز، حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ میرے حبیب ذرا ان سے یہ بندوں سے تو پوچھ، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے؟ صدقے بھائی بہت شکریہ۔ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ سوال ہویا کدی دا کیتا ہے پیغمبر نے، جواب دیتا ہونا ہے اس دور دے لوگاں، حد مک گئی ہے، تو انہوں پوچھا بھی کسے نہیں تو سارے پیان دے ہونے۔ صدقے یہ دا مطلب ہے کہ اللہ گواہ رہی۔ جڑا آج قاسم پور مجمع ہے، الحمدللہ جدو سوال آج میں کیتا ہے نا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والا عالم اور نہ جاننے والا جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تے بندیاں 3 قسم نال آکھیا نہیں، کئیاں منہ نال آکھیا نہیں، کچھ لوگاں نے ہاتھ اٹھا کے آکھیا نہیں، تے کئیاں سر نال آکھیا نہیں۔ لو جی جویں بھی کسے آکھیا ہے انکار کیتا جنا، یہ دا مطلب ہے عالم اور جاہل برابر۔ عالم اور ایتھے ایک وڈی ساری گل کر دیں جڑی ادھے گھنٹے بعد کرنی سی، وہیں کر دیا۔ لے بھئی عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے۔ ہون اس قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس کھاں مصطفیٰ تو بعد وہ دے ممبر تے کنوں آنا چاہیے؟ بہت شکریہ مولا تنوں جزائے خیر دے۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر
نہیں ہوتے. عالم اور جاہل برابر. اے جنہیں بندے نہیں کر رہے ہو اپنی شان قرآن چو سنو. ہوں مٹھے ہو گئے نے بندے حساب لے ساڈے جیسے دی گل بھی قرآن چ ہے. خدا دی قسم ہے میرے سامنے قرآن ہے. اللہ فرماتا ہے ذرا ان سے پوچھ. نبی پاک تے پوچھا سی انہوں نے, میں سوال کیتا اتنے. میں حیران ہاں کہ بچے بھی آکھیا نہیں, بزرگ بھی آکھیا نہیں, جوان نے بھی آکھیا نہیں, شیعہ نے آکھیا نہیں, اور اہل سنت نے بھی آکھیا نہیں. عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. بہت شکریہ. ہوں اللہ اگلی گل کیتی. جنیا منہ ہلایا نا کہ نہیں, سیرا لایا نا نہیں, یا منہ ہلایا نہیں, یا ہاتھ نال آکھیا نہیں, تیار ہو جاؤ اپنی شان سنو. اپنی شان سن کے بھی جنہوں سواد نہ آوے انہوں کسے دی شان سن کے کیڑا سواد ہے. میں پیا نا اپنی شان جنہوں نہیں سنن دا سواد آؤندا انہوں کسے. سبحان جی بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کہ نعرہ دلیل ہے کہ تسی تیار ہو. میں اللہ انہوں نے پوچھ لیا کہ عالم تے جاہل برابر ہوندے نے تے پورے مجمع نے آکھیا نہیں. جدوں تساں آکھیا نا نہیں تو پھر ان تہاڈی شان ہے. خالق فرماندا انما یتذکروا اول الباب, یہ سمجھ ہی اسے آتی ہے جو عقل والے ہوتے ہیں. ہائے ہائے, یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے, یہ نصیحت ہی ان کے لیے ہے جو صاحبان عقل ہیں. یہ مطلب اس آیت دا تعلق شیعہ سنی وہابی دیوبندی نال نہیں. جدے وچ عقل ہے وہ جاندا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے. میں اس بندے نو بھی سلام پیش کرنا, انہوں بھی میں علیہ السلام منن واسطے تیار ہوں جس اے آیت صادق کو آ کے پوچھی, میرے 6ویں امام کو آ کے پوچھی تو کہنے لگا مولا ایک آیت ہے, فرماتے نے پڑھ. کہنے لگا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الباب. سورہ مبارکہ زمر دی ایک آیت مجید ہے, آیت نمبر 9 ہے. کہنے لگا مولا اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. بھائی اس ونڈ کر لی سی پہلے, ہو سکا اس آیت 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. میں پوچھنا آیا ہوں کون نے. مولا فرمانے کیڑے کیڑے. کہنے لگا ایک وہ ہیں جو یعلمون ہیں, جانتے ہیں, ایک وہ ہے جو لا یعلمون ہیں, وہ نہیں جانتے, اور ایک وہ ہیں جو اول الباب ہیں, جو عقل والے ہیں. اس بات کو وہ سمجھتے ہیں, وہ عقل والے ہیں. 3 قسم کے لوگ ہیں تیری مخلوق کے اندر. ایک وہ جو یعلمون ہیں, یعلمون دا کی ترجمہ ہاں جاننے والے, شکریہ شاباش بیٹے. دوسرا لا یعلمون, نہ جاننے والے, اور اول الباب عقل والے. قرآن سامنے ہوئے تے علم آنج لگے ہوں, اتنے پاکیزہ ماحول کسے میں قسم دی ضرورت محسوس نہیں کرتا. میں انہاں اکھاں نال پڑھیا ہے. میرے 6ویں امام نے فرمایا وہ جو یعلمون ہے نا وہ ہم ہیں. صدقے جانا مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. وہ جو یعلمون ہے نا, شکریہ, یا جو یعلمون ہیں وہ ہم ہیں. کہنے لگا لا یعلمون, فرمایا وہی جو ہمارے دشمن ہیں. ہم وہ ہیں جو یعلمون ہیں, اور جو ہمارے دشمن ہیں وہ لا یعلمون ہیں. وہ کہنے لگا مولا پھر وہ اول الباب عقل والے کون ہیں؟ فرمایا جو ہماری ولایت کو جانتے. سبحان اللہ, جو ہماری ولایت کو پہچانتے ہیں وہی تو صاحبان عقل ہیں. یہ مطلب ہے جنہیں شیعہ اور اہل سنت تشریف فرمانے, الحمدللہ جڑا سمجھدا پیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوندے وہ سارے صاحبان عقل. بولو یار. ہوں عقل والے نال میں اگلی گل کرنا. تمہیں ایک گل دساں, عالم عالم ہوتا ہے چاہے وہ انسانوں میں ہو, نہ جاننے والا اس کے برابر نہیں ہوتا چاہے فرشتوں میں ہو. واہ توڑے واہ آخر تو صدقے نا. میں پھر پیانا کہ ایک انسان اگر کسی شے نو جاندا ہے, ایک فرشتہ نہیں جاندا, تے افضل ہوئے جڑا جان. جڑے بندے پریشان ہو گئے نے پیو کیڑیاں گلاں نے جنہاں نو کئی بندے آندے نے ہے جڑی میں کر لگا تیرے تے فرشتیاں نہیں پتہ. تیرے ہاں یہ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے نالوں
فرشتیاں نو بہتا پتا، تیرے فرشتیاں نو نہیں پتا، یہ مطلب کہ فرشتیاں نو بہتا پتا ہوں. میں تینوں ایک گل دساں، کئی باری فرشتیاں نو پتا کوئی نہیں ہوں تے انسان نو پتا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا سی فرشتوں سے بڑھ کے ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. سبحان اللہ، مولا تانوں جزائے خیر دے وے. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان ہونا. کئی بندے آندے نے فلانا بندہ تے کوئی فرشتہ ہے، یہ دی صفت پہ کرنا. خبردار، انسان ہونا سب تو بہتر گل. جنت دیاں حوراں تے جنت دے غلمان جڑے نے انہاں فروٹ شروٹ کنوں پیش کرنا؟ سانوں کنے آگے ہے تیرے کانفیڈنس تو صدقے انہوں پتہ ہے حسین سردار ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، جنت دا سردار جو حسن تے حسین نے، انہوں نے منع والی تو سارا جنت تے جانے نے. اچھا حوراں بڑیاں وڈی مخلوق ہے، غلمان بڑے بڑے مخلوق نے تے خدمتگار نے کدے انسان دے. یہ دا مطلب ہے انسان ہونا چاہیے، صدقے جاواں انسان ہونا چاہیے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں انہوں نے اتھوں بیان کرنا کہ فرشتہ اور انسان تساں ذہن چ رکھنا ہے. موضوع کی یہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. لو جی سن لو، اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. تیرے رب نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. کی گل ہے؟ اور کوئی ساڑھے علاقے دا بھی ذاکر ہو جائے گا تو کی ہو جائے گا؟ خیر سن ہے. یہ مطلب ہے کچھی دے دے اچھے ذاکر تینی دیر دے پہ سننے ہیں کوئی مسکینہ لو بھی ہو جائے گا تو خیر کوئی نہیں پہ ہوں. کھوکر صاحب تشریف فرما نے ایڑا بیٹا آیا نا جی زین، اے ڈسکے دا ہے تو میں بھی ڈسکے دا. تلیارا ڈسکے چے تحصیل ساڑھی ایک کے، سیالکوٹ ضلع بھی ساڑھا ایک کے. نواب عارف صاحب بھی اتھوں دے سن. کوئی سیالکوٹ بھی ذاکر آ جائے تو جر لینا چاہیے. پرانے زمانے جو لوگ آندے سن جی 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 میرے سن کے جر لیا جائے کیڑی گل. الحمدللہ. مینوں ایک بندہ لاہور دا آندا ہے سیالکوٹ کیڑا کو پڑھیا لکھیا بندہ جو سیالکوٹ آسی سیالکوٹ دے. میں تواڈے کو کوئی پڑھیا لکھیا بندہ ہوندا تے اپنا دب دیو. تساں علامہ اقبال نوں لیا کے دب کے پوتے. ساڈا بندہ اتنے دفن کر کے اللہ دیو بندے ہو کوئی اپنا لاہور والا ہوندا نا کوئی. یہ مطلب یہ نہیں لاہور دے منکر معاف کریا جی مت اگلی مجلس تک لاہور دیا منکراں تے لعنت. تہاڈا کی ہے جذباتی بندہ؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا. زین صاحب تشریف فرما ہو گیا ہے، کھوکر صاحب تشریف فرما نے. چلو انہاں تو میں سی نہیں جانا تے الحمدللہ یہ بڑے باپ دے بڑے بیٹے نے. یہ تشریف فرما ہو گیا تے مجلس میں ایک پڑھی پیر کمال کوئی 35 منٹ، میں پڑھنا گھنٹہ سوا. وہ پیر کمال والی مجلس 35 منٹ پڑھی تے اگلے ایک بانی پہ مینوں آکھے پئی پیر کمال والی پڑھنی جی اج. میں سمجھا کوئی مجلس نوں پسند آئی ہو، وچوں حساب لگا پیا تھوڑا پڑھو. نہیں میں کرنا وہ میں ہوں یاد کر لیں. وہ خیال سی کہ 35 منٹ کی وکری ہوں، ڈبے رکھے نے 35 منٹ 30 منٹ 15 منٹ گھنٹہ سوا گھنٹہ. وہ پیپے چو کٹ کے لیائی دی گھنٹے والی ادھے گھنٹے والی. یہ گل کوئی نہیں. بندہ آپ پڑھتا ہوئے تے اپنی پڑھتا ہوئے تے جنی مرضی پڑھ لیں، یہ کوئی فرق والی گل نہیں. میں ایک آیت بھی پڑھاں گا تو مجلس میں مکمل کر دیں گا. میرا موضوع ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا، عالم اور جاہل برابر. فرشتے بھی کئی باری نہیں جانتے تے انسان جانتا. چلو نیڑوں کر کے پڑھنا. کہا تیرے رب نے ملائکہ سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو جنہاں دے وچ بنانا سی نا خلیفہ وہ اگوں کی آکھن لگے رہن دیو رہن ہی دیو، ایویں خرابی ہو جائے گی، ایویں دنگا فساد ہو جائے گا، لڑائی ہو جائے گی. کی کرن لگے ہو؟ ہن تساں سواد لینا تو صرف میرے لو ویکھنا. ایتھے سٹیج سیکٹری صاحب کھلو کے اعلان کرن کہ میں تواڈے سامنے ایسی شخصیت نو پیش کرن والا کہ تانوں سواد آ جائے گا انشاءاللہ. علی ناصر حسینی صاحب پڑھن گے
تے تسی اگوں آکھو رہن ہی دیو ایویں کو وعدہ گھاٹا کرانا جے تسی سوچو کہ جڑا اعلان کر رہا ہے وہ کی محسوس کرے گا تے جڑا میں پیا اتھوں آؤں نا کیا بات ہے بھائی میں پیا نا اعلان کرنے والا مجمع جنہ واسطے پہ سد ہے وہ آندے نے میرا خیال ہے رہن ہی دیو ملائکہ بچ تے خلیفہ پیا بنتا ہے تے بنانا چاہتا اللہ سٹیج سیکٹری گل کرے تے کوئی آکھے تو رہن ہی دے او کی محسوس کرے گا کی ہویا ہوئے گا جدو اکبر نے آکھیا میں بنان لگا تے ملائکہ پہ اندے سن رہن ہی دے صدقے جامعہ جی میں پکی گل پہ کرتا ایمیں فساد ہو جائے گا لڑائی ہو جائے گی رہن ہی دیو تے اگوں کی آنتے نے اللہ پاک وَنَحْنُ ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ حمد کرنی ہے نا وہ اسی کریں گے تقدیس کرنی ہے نا وہ اسی کریں گے تسبیح کرنی ہے نا وہ اسی کریں گے اللہ فرمایا واہ بھائی واہ تسا صاحب لایا کہ میری تسبیح کٹ گئی تسا صاحب لایا کہ میری حمد کچھ کمی ہو گئی تو میں ایک اور بنان لگا تاکہ اے بھی حمد کرے اللہ فرمایا چپ کر کے نہ کھڑے رہو جدو تسی نہیں سونا میں ادو بھی اکبر سا جدو کھ نہ رہے گا میں ادو بھی الحمدللہ رب العالمین رہا جڑا کسے دی حمد دا محتاج ہوئے وہ اللہ نہیں جڑا کسے دی تسبیح دا محتاج ہوئے وہ خدا نہیں میں کوئی محتاج ہاں نہ بول جانا الحمدللہ جی شرافت بٹ صاحب بھی تشریف لے آئے انتہائی خوشی دی ہوندی ہے بڑا مزہ ہوتا ہے کیونکہ مولویاں دی لسٹ ذاکراں دی لسٹ کوئی بٹ آ جائے ورنہ بٹ کڑائی ہوندی سی پہلے یا بٹ پیزا انہاں تے کمال کر دیتی ہے کہ نا الحمدللہ اشتہاراں وچ کسے بٹ دا نام ہی پڑھن والیاں تے یقین کرو پڑھن والیاں وچ مولا دے احمد خانہ وچ میں سمجھنا بٹاں واسطے بہت بڑی بات بٹاں واسطے بہت بڑی بات ہے انہاں فخر نال سر بلند ہونا چاہیے کہ ساڈا بھی اس ممبر تے ہوندا ہے جتھے لوگ آندے نے علی حق ہے منہ تو چھڑا جے بٹاں دا کمال کیتے جے وہ بھی بٹ تے وہ بھی شرافت خدا دی قسم کمال میں نا دیکھو نا قوماں دے منہ تپ جاندے نے ایک ایک بندے دی وجہ میں کویت گیا تو مینوں اگے اینی روٹیاں رکھیاں تو اتنا کڑکھڑ کنا کچھ لے آندا انہاں کھا بھئی کھا گجراں آیا کھا اور میں کیا میں گجراں آیا میرا وجود میں نہیں کھانا ہو سکیا نالے نہ گجراں والے تے میں کھا کی پیا ہوندا اوتھے تے لوکی سویرے شروع ہوندے نے تے تھک کے ساوندے نے کتے چڑے تے کدھر کڑائی تے کتے ٹکا ٹک تے کتے گجراں مشہور جے کھان پینے یہ دا مطلب ہے کہ جتھے بندے کھاندے پیندے ہون کھاندے پیندے وہ بندے تے کھا کھا کے شہراں نو مشہور کر چھڑدے نے ہاشمیوں نے جنہاں کھوا کھوا کے مکہ مشہور خدا دی قسم وہ خاندان ہے انہیں رضوی صاحب کو سنتا سنتا ہے انہاں کھوا کھوا کے مشہور ہو گیا سارا مکہ موت متیر پرندوں کو کھلانے والے خدا دی قسم چڑیاں تے کاواں تے جانوراں بھی پتہ سی آ ہاشمیاں دا گھر ہے مولا تو انہوں جزائے خیر دے لو جی آکھیا تے ایسی رضوی صاحب نے بوا مار چھڑو پر میری باری سارا ہی کھل گیا لو جناب ایک تو میں دس دیا اور بھی دو چار دوست آ جاننا پڑھنا تو میں ہے جی مہربانی جلدی کر دیں کتنا ٹائم ہوا ہے مڈے آ کتنے گئے ہاں جی ٹھیک ہو عالم اور جاہل برابر اللہ فرمایا میں خلیفہ بنانے لگا تو انہاں کی آکھیا بناؤ جی بناؤ لیاؤ جی لیاؤ
انہاں کیا کیا رہن دیو اسی تہاڈی تسبیح بھی کریں گے اسی تہاڈی حمد بھی کریں گے اللہ پاک اے رہن ہی دیو اے رہن ہی دیو اے جنہیں سیانے پہ آندے سڑنا رہن دیو انہوں نے اللہ کی آنکھیں کالا تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون چپ رہو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور جاننے والا اور نہ جاننے والا کیا بات ہے سر اٹھاؤ میرا موضوع سنو نا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر اللہ فرمایا تسی جانتے ہو جو میں جاننا نہیں جی میں جانتے ہو نہیں جی پھر بولو نہیں ان کے نام بتاؤ میں پوچھتا ہوں بتاؤ ان کے نام کیا ہیں اے قرآن کہنے لگے قالوا سبحانکا لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہمیں کوئی علم نہیں ہمیں کوئی علم نہیں اللہ فرمایا جدو علم نہ ہوئے خلافت اچ مشورے نہیں دے کمال ہے میں خلیفہ پہ بنانا اگر مشورے پہ دیں ہو نہ بنا ایتھے فساد ہو جائے گا ایتھے خون خرابہ ہو جائے گا کار جانتے تک سوچتا جائیں میری گل تینو قرآن دا واسطہ ہی آؤنا کسے آجو آجو آؤ 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 بسم اللہ بسم اللہ جناب تو آجو ہے جناب لا یہ بندہ ایسا ہے جدوں میں کتے ٹور شور بنائی ہوندی ہے ادو میں مشق وکھا کے ٹر جا تو جو ہے مولا تو جزائے خیر اب لو جناب غریب جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے جی میں بیٹھا ہوا اور آنے والا برابر یہ دروازہ جدو تک کھلا رہا تھوڑا دھیان ادھر ہی رہنا ہے یہ دروازہ مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ کھل بھی سکتا ہے پچھوں کوئی آ بھی سکتا ہے چونکہ بوئے لو بندے ویندے ہی ویندے نے تاں نبی آکھیا سی آنا مدینہ تو لے والیٌ بابھا بہت شکریہ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے میں علم کا شہر ہوں اور ولی اس کا دروازہ ہیں اللہ ہی ہے جے عہد پوری کر لوں کہا قالوا سبحانکا انہوں نے کہا تیری ذات پاک ہے لا علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے اللہ فرمایا جدو علم نہ ہوئے تے خلافت اچ مشورے میں تاں آکھیا سی جے آنے والا کوئی نہیں تو سن لو دھیان نہ ہونے مطلب پھر کوئی آ جائے گھر جاندیاں تک سوچ دیاں جانا جب کم علم جب کم علم خلافت میں مشورہ نہیں دے سکتا کم علم خود خلیفہ کیسے ہو جائے سبحان اللہ آباد و شاد رہو جدو خالق نے پوچھا دسو جو میں پوچھنا دسو انہاں کہ ہمیں کوئی علم نہیں تو اللہ نے فرمایا کہا یا آدم اے آدم جی آدم جی فرمایا انبیوہم بے اسمائہم تم بتاؤ نا ان کے نام اللہ فرمایا فلما انباءہم بے اسمائہم جو جو اللہ پوچھتے گئے آدم بتاتے گئے حضرات انہی آوازی میری ضروری اعلان سنیے خلیفہ بتانے والا ہوتا ہے پوچھنے والا نہیں آباد رہو حضرت آدم بتاتے رہے وہ فرشتے نہیں جانتے تھے آدم جانتے تھے جو فرشتے نہیں جانتے تھے آدم جانتے تھے اور کبھی جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے یہ مطلب ہے ملائکہ بھی علم کے معاملے میں آدم کی برابری نہیں کر سکے آدم کی اور جب تراب کی برابری فرشتوں میں نہیں ملتی بو تراب کی برابری بشروں میں کیسے ملتی کیا بات ہے تو بہت شکریہ قبلہ نہایت بہت مہربانی کی میں کہہ رہا
یہ مطلب ہے ملائکہ نو نہیں سی پتا تے آدم علیہ السلام نو پتا سی؟ آدم دسیا کہ پوچھیا؟ دسیا. یہ مطلب ہے اللہ جنہوں خلافت دے وے وہ دس دے. اللہ جنہوں خلافت دے وے دس دے. پوچھدا نہیں دس دے. پوچھدا نہیں دس دے. قرآن میرے ہاتھ چی جنہ آکھیا نا شیعہ نے بلا فصل حضرت علی نو صحابہ دی مخالفت منیا. الزام لایا ہی الزام لایا ہی صحابہ دے قدمہ دی خاک دا سرما بنا کے سی اکھاں چ پا لیے. قرآن تے میرا ہاتھ تھی صحابہ نہ بھی نہ ہوندے تے علی پھر بھی بلا فصل سی. ہائے ہائے کیا بات ہے پہلے سنو. میں پہنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم دے بچ گل ہی کوئی نہیں. تو تکے نال بچ پائے نے. خلافت جسے اللہ دیتا ہے وہ سوال پوچھتا نہیں, سوالوں کے جواب دیتا ہے. تے تیرا دل ہے کہ سارے شیعہ علی نو چھڑ دیں, سارے دی میں ذمہ داری کیوں لواں؟ میں لینا نا قرآن دے سامنے کھلو کے حیدر دا بوئے چھڑنا تے جتھے تو آنا ہے اوتھے فرشتیاں دی طرح بوئے تے جا کے سجدہ کرنا. تو تاریخ اسلام میں جو بندہ دا سجدے کرو والی مسئلہ پوچھے ہائے ہائے بھائی بہت شکریہ. اور کسے دے مولا دے علم چ کسے بندے اضافہ کیتا؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. اچھا یار میں آیتاں ہوں نا زیادہ نہیں پڑھتا ہوں, صرف ایک آیت مجیدہ پڑھ. حضرت آدم صاحب علم سا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, بڑے بڑے صاحب علم گزرے. میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے مصطفیٰ دے برابر دا علم کسے کول مکا دیتی. نبی تو وڈا عالم اللہ بنائے. ایک گل دسو پہ جڑا جا کے بندہ نجف چو پڑھ کے ہوندا ہے پھر ظاہر ہو نجف چو براہ راست علماء کو پڑھے. اسی پھر وہ منہ لبنے پہ کوئی گل کرے کیونکہ اتھوں پڑھے. جڑا نجف علامہ کا صاحب کو آیت اللہ کو براہ راست پڑھ کے آئے وہ دے نال عام بندے نہیں رلتے. تے جن نے سدھا اللہ کو علم لیا ہو, میں سدھا اللہ کو پیانا کہ بلا اتھے ایم پی اے کسے عام بندے نو آنج کر کے آکھے نا آنج ہوئے نا تو کڑیال دا نہیں, بس اے نہیں پوچھے تو کڑیال دا نہیں, آہو جی وہ سمجھتا پہ بنو بھی سمجھانتا جی. ایم پی اے کسے بندے عام نو پوچھے یار وہ تے ایم پی اے تو انہوں پتہ ہے بڑے اترے ہو. ایک گل ایسی کر دینے کہ بندہ سمجھے میرا ہی ہے. ادھر ہوئے نا پرہ کر کے آکے تو کڑیال دا نہیں, آہو جی وہ گھر آ کے گھردیاں نال بولدا نہیں کہ تہاڈے چوں کیڑا جہدے نال میں گلاں کر. وہ اپنے گھر نہیں بولدا, وہ آندا تسی کھرے ہے کیویں تے نہ تانوں کوئی جاندا ہے نہ تانوں کوئی پہچاندا ہے. بندہ انہوں آندا تو خیر صلاح تینوں کی ہویا؟ وہ آندا ہویا میرے مگر جہل چڑھ گئے نے, نہ انہوں کوئی جاندا پہچاندا. کل مینوں نا چودھری صاحب نے پرہ کر کے پوچھیا کہ تو کڑیال دا نہیں. جڑا ایم پی اے نال بولیا ہوئے تے ایم پی اے جدے نال بولیا ہوئے او تھلے نہیں آندا تے جدے نال اللہ بولیا ہو. سار اٹھاؤ میرے نال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اللہ بولے ہیں. میں سوال کر کے مجلس مکان لگا جے سوال کر کے جی میں اللہ سوال کیتا نا حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, پوچھن سے کیا سوال ہی ہے نا, کیا جاہل اور عالم برابر ہو جائیں گے؟ میں تھوڑے سے سوال کرنے لگا تے چھڈن لگا. سوال سنو, سوال تے چھڈن لگا. میرے لو ویکھنا حضرت موسیٰ نال اللہ بولے نے کہ نہیں؟ کلیم اللہ ہیں کہ نہیں؟ جتنا اللہ بولیا ہوئے میں ایم پی اے دی مثال تاں دیتی ہے وہ پھر ظاہر ہے وہ دے اندر دی کیفیت میں تو نہیں دس سکتا. میری خطابت کمزور ہے, میری خطابت کمزور ہے. صدر مملکت کسے بندے نے 2 منٹ بیٹھا ہوئے وہ بھی آ کے پنڈ دے بندے کو کھ نہیں سمجھنا تے جی اللہ بولیا ہوئے. حضرت موسیٰ دے دل وچ یہ گل ہے سی کہ نبیاں چوں میں ہاں, نبیاں چوں الحمدللہ فخر سی نا کہ میں ہاں جہدے نال اللہ براہ راست بولیا جبریل تو ہٹ کے. ایک باری اللہ پاک نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ اللہ ہے, وہ ساری گلوں جانتا ہوں. جدوں اس آخر تو آپ میرے نہ بول ادو تو اللہ بول پیا. اگوں اللہ ادھر کیتا کی ہے, اللہ فرمایا ذرا انج نوں نکلے نا
ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਕਹਫ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 15ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਤੇ 16ਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲਨੇ ਆ ਸੈਰ ਸੂਰ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਰਿਆ ਪੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅੰਜ ਸੰਗਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ਾ ਸੀ 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਦੁਆਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਮਛਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮਛਲੀ ਪਕਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੀ ਮਛਲੀ ਤੇਰੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸ਼ਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੋਵੇਂ ਸਨ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੁਝ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਛੱਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੈ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੁੜਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁੜਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਓਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਸਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਹਾਣੇ ਨੂੰ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਖੜੀ ਸੌਂ ਕੇ ਵਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੁਹਾਣੇ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੀ ਖਖੜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਅਲਬੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਛਲੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਭੇਜਿਆ आओ जी कुरान पढ़िए अल्लाह फरमाता है एक बंदा वहाँ लेटा हुआ था सब्ज चादर मुंह पे लेके सब्ज चादर मुंह ते लेके बंदा लेटिया सी तो उन्हें लै भाई है बंदा लेटिया ही भाई मुंह ते सब्ज चादर लैके उस सब्ज चादर की वजह तो कोई उन्होंने खिजर आंदा कोई उन्होंने खजर आंदा ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਸੀ ਰਸੂਲ ਸੀ ਵਲੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਸੀ ਓਏ ਹੋਏ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਪੈਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੈਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਲੇਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨੇੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੈ ਸਬਜ਼ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਉਸ ਨਾ ਆਂਜ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਲੈ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ तकरीर नहीं की मिंबर नहीं लाया गुफ्तगू भी नहीं की सिर्फ मुंह तो एक कपड़ा अंज लाया पहला मैं तर्जमा करना है क्योंकि स्वाद जरा हुण बड़ा बने अंज मुंह वेख के ना कलीमुल्ला ते फरमान लगे मैनू शागिर्द बना लोगे सदके जावा आए हुण पढ़न लगा बहुत शुक्रिया कि आए हुण पढ़न लगा मौला तुहानू जज़ा देवे खालिक़ कायनात फरमाते हैं काला लहू मूसा हल अत्तबियुका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा क्या मुझे तू अपनी इताअत में इत्तबा में कबूल करता है मुझे वो सिखा दे जरा मुझे इल्म नहीं है मैनू वो इल्म सिखा जरा मेरे को कोई नहीं ये गल पे करता तेरा की ख्याल है आम इंसान है फीते वेख फुल वेख स्टार वेख नबी रसूल साहिब शरीयत साहिब कलमा कलीमुल्ला अलैहिस्सलाम है वर्दी दा फुल ते देखो यार ओ बयान दा मैनू शागिर्द जानने वाला और ना जानने वाला फरमाते ने मैनू शागिर्द बना लोगे कितना को भारा बंदा सी बना लोगे अगों सुनो उस कदों उठ के आख्या की पे करते हो तुसी ते आप नबी हो तुसी ते आप कलीमुल्ला हो तुसी ते अल्लाह दे बड़े प्यारे नबी हो तुहानू की लोड़ है किसी कोलों सीखण दी कुरान ना होवे मैं गर्दन कटा देंगा हो सके तुसी तबलीग शबलीग करो तुसी इन्ने जोगे नहीं तुहाडी क्या बात है हो सके अल्लाह तुहानू नबी बनाया जाके तबलीग करो ते जिहड़ा इल्म तुसी पे आंदे हो तुसी इन्ने जोगे आयत पढ़ छड़ा ताकि कोई जोगे का तर्जमा ना तुहानू पूछ ले हाँ आयत पढ़ देना फरमान लगे लन तस्ततिया माइया सबरा आप मेरे साथ रह के सब्र नहीं कर सकेंगे तुसी नहीं बर्दाश्त कर सकते उस इल्म नू जिहड़ा मेरे कोल है मैं क्या अल्लाह ये कौन सही सवाल करन लगा अल्लाह ये कौन सही आए हाय अल्लाह फरमांदा तुसी अपना काम शाम करो
فوجد عبدا من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا۔ اے صدقے جاواں، آباد رہو بھائی، وہ ہمارے بندوں میں سے۔ میں ود کٹ گل کرن دا عادی نہیں، اینا ہی قبلہ قرآن نے دسیا جی ملک صاحب کہ وہ ہمارے بندوں میں سے۔ حضرات پھر ڈھونڈیے اللہ کے ان بندوں کو جن کے پاس آ کے نبی بھی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ہن میں پیغمبر دی نعت پڑھا، نعت واسطے تیار ہو؟ آواز کوئی نہیں میری، گل ہی میں کرنی ہے۔ نعت حضور دی تعریف نو آندے نے، یہ تو گلے نال تعلق نہیں۔ گلا چنگا ہوئے تو انعام بھی مل جاتا ہے، مینوں تو انعام نہیں ملنا اس گلے دی وجہ تو، ہوں تو صرف داد ملنی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نعت پڑھا جڑے اللہ نال سیدھا بولے نے نا، انہاں دی زندگی بچ بھی موقع آیا ہے، انہاں کسے کو پوچھے ہے، اے موقع محمد دی زندگی چ نہیں۔ بھائی کیا میں لے آیا تو اس منزل تے، میں نہ سرکار دو عالم دی زندگی چ ایک موقع نہیں آیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے آپ کو میں نے معلم بنا کے بھیجا ہے کتاب اور حکمت کا۔ اے نظام دی درستگی واسطے صلوات پڑھو۔ جاری رکھیے، ہوں زیادہ دیر نہ بٹھاواں، جنی آواز آ رہی ہے میں کوشش کرنا، پریشان نہ ہونا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے میرے عزیز دوستو، میں کچھ کرنا، یہ دا مطلب ہے کلیم اللہ پہ بھی وقت آیا ہے کہ اس نے کسی کو پوچھا اور اس نے اسے بتایا کہ میں منڈا کیوں مارے ہے، میں کشتی سوراخ کیوں کیتا ہے، میں اس پنڈ دی کندھ کیوں بنائی ہے۔ گل تو انہوں ساری یاد ہے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے کوئی بندہ قیامت تک ثابت کرے کہ زہرا دے بابے نے، حسنین دے نانے نے، میرے تے تیرے نبی نے کسے نو آکھیا ہوئے مینو اے دس جا، راضیاں راضیاں۔ یہ دا مطلب ہے کائنات تے پھر ایک کیڑا نبی؟ ساڈا آکھو یار، کدا نبی؟ اور ساڈا نبی۔ بندیاں دی ساری ٹرالی خراب ہوئے، جدے چ ریت بھی نہ کھلوندی ہوئے، وہ بھی لوگ آندے نے ساڈی ہے۔ اوہ بندے ناقص شیواں نو ساڈی آندے نے۔ ایک واری آکھو جڑا کسے کولوں مسئلے نہیں پوچھدا ساڈا نبی ہے۔ ہن سوال کراں بابا جی تے مجلس مکا دیاں؟ لو جی ہن سپیکر کوئی ٹھیک ہے تے میں سوال کر رہا، اے علم، اے اللہ دا پاکیزہ قرآن، لڑائی کوئی نہیں، مناظرہ کوئی نہیں، نبیاں تے بھی وقت آیا جدو انہاں خضر جیسے کو مسئلے پوچھے نے۔ میرا نبی او علم دی منزل تے فائز ہے جنہیں زندگی کسے کو اللہ تو علاوہ کسے کو مسئلہ نہیں پوچھیا۔ اچھی گل کرنا کہ آرام نال بھی کرنا، اچھی کڈی کو جڈا کو ہے اڈی کرنی ہے۔ لے بھئی یہ تو ود میری آواز ہی کوئی نہیں، سانو نا تو ہی ہن دسنا ہی، اسا تیرے کو ہی پوچھنا ہی۔ ساڈا نبی ہوئے جیڑا کسے کو کوئی مسئلہ نہیں پوچھدا، لڑنا سانو آرام نال قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، جڑا کسے کو مسئلہ نہیں پوچھدا اگر وہ ممبر چھڑ کے جائے مگروں کیسے نو بہنا چاہیے۔ امت دا ہادی کنو ہونا چاہیے ہے؟ شکریہ۔ لو جی آؤ دوست جے، آج انہیں پڑھی جے، ان نہیں پڑھی جے، میرا ہی نیاز تسی رہ جاؤ، تسا ہی پڑھی جے۔ میں پوری گل جتھے مکان لگا سا نا، او سکیا مولوی ان لمبی نہ کر، علی حق۔ ہائے ہائے، علی حق دا مطلب ہے کہ نبی کے علم کا وارث کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے۔ علی بھی علم ونڈتے رہنے، پتر بھی علم ونڈتے رہنے، تیاں بھی لوگاں نو قرآن پڑھان دیا رہی ہیں۔ ایک گھر علم والا گھر ہے،
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨਾ, MBBS ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਜੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀਦਾ। किबला बहुत शुक्रिया, मौला तुहानू जज़ा देवे। पुराने बंदे तशरीफ फरमाओ अज़ादारो। ए जरा मस्जिद दा मौलवी दी बच्ची जवान हो जाए, अगर वो परेशान होवे तो पूरे नमाजी मसीत दे आके आंदे ने मौलवी साहब परेशान नहीं जे होना, मेरा पेटियां वाला यार है, 2 पेटियां मैं देंगा। कोई आंदा फ्रिज तेरी धी नू मैं देंगा, कोई आंदा 2-4 रुपया मेरे जिम्मे ने, एक बंदा आंदा ट्राली ट्रैक्टर की लोड़ हुई तो मैनू दसी, एक आंदा जंज बाणी हुई तो मेरी हवेली मौजूद है। ਇਹਦਾ मतलब है जिदे कोलों बंदे दीन सिखते ने ते पिछे नमाज पढ़ते ने, ओदी धी दा जेज बनांदे ने। जिन्हां कोलों दीन सिखिए उन्हां दियां धीआं दा जेज बनाईदा है। तू 10 मुहर्रम नूं उन्हां दियां धीआं दा जेज भी साड़ छड़े। जेठ हाड़ दी मजलिसां ने मेरे अल तवज्जो फरमाओ, मैं एक जुमला आना मेरा आंसू एक आ गया, एक होर आ गया, मैं लंबी नहीं करता, मैं तो आंसू का मुंतजर हूँ। जो मैनू आ जाए मैं समझना मेरे लो मजलिस हो गई है। बानियां दे इत्मीनान वास्ते लंबा भी पढ़ना पैंदा। तुसीं एक जुमला सिर्फ सुन लो। कभी फातिहा खानी ते गए हो ते बाहर एक फूड विछिया होंदा, बंदे उहदे च बैठे होंदे दरियां ते, अखबारां पईयां होंदियां, दुआ मंग के मूँह ते हत्थ फेरने ते बस तसली हो जाती कि आया सी आया सी। वो जड़ियां अंदर जांदियां ने असीं ते नहीं जांदे, अंदर धीआं जांदियां, भैणां जांदियां, अंदर बैठी ही हुंदी है वो दुखिया, केड़ी मकतूल दी हमशीरा। अगर भैन अंदर बैठी है तो अंदर फिर असी तो नहीं जा सकते, असी तो उहदे बाबे कोल बैठने उहदे वीरां कोल बैठने है ना। अंदर बीबियां जांदियां, मैं लगदियां दी गल पे करना, बहुत करीबी औरतां, लगदा ही होवे ते धीआं नाल खड़ी दियां। मेरे सामने कुरान है, कदी एक करबला वाले दे असी कख ना लगदे हुंदे, वो साडे आका ने, असी उन्हां दे गुलाम, साडा तलक है ते धीआं लैके आउंदे। बड़ी अंदर जाती है ना, वो फातिहा पढ़ के नहीं बहिंदी, वो जांदियां सार सदके भाई सदके हो गया मेरा मसला, की करदी गल लगदी। वो गल जो लगदी ना उदों मजाक ना करना। मैं एक बच्चे नूं वेखिया, कहण लगा उत्ते ते चादरां ने खोरे थले हसदियां ने पईयां, जिंदगी च मजाक ना करी। ये जो गल लगदियां ना, एक तरीका है मस्तूरात का। मेरिया भैणां ते धीआं पईयां सुणदियां ने मुर्शिदादियां, इन्हां दा बंदियां दा तरीका नहीं, बंदे सलाम लैंदे ने या मिल के बैठ, एक गल लग के तो वैन कर दी, वैन वो जिदा कतल होया हुंदा वो भी कर दी, वो भी कर दी, उस करने जी आई होंगी ये भी कर दी। वो की आके आंदी ओदा तो नहीं कतल होया, वो आंदी की उस वो गल च बावां पा के आंदे ने सुनिया लुटी गई है, तेरा इदा देन वाला दुनिया छड्ड गया है ना बहन। वो भी वैन करती, वो भी वैन कर, यह तरीका होंगे। मेरिया भैनों को आराम नाल जाके घर पूछना गल मैं ठीक करना या गलत। खुदा की कसम मेरी वड्डी भैन ने मैनू ये गल दसी। उस आख्या उत्थे गई सी बीबी फलानी फलानी फलाने फलाने घर, फिर उस आख्या को नहीं राजी हुई, क्यों? उदों मैनू पता लगा। उस आख्या जी दुखिया होवे ना वो गल ना असीं लगीए। मैनू कहन लगी वीर तेन मैं पक्की गल दसां, गल ना लगीए तो सारी जिंदगी आंदी है आई है सी, सदके भाई आई है सी मेरे सही है मिल गया, वो आई है सी मेरे, गल नहीं लगी। ਇਹਦਾ मतलब है गल ना लग्या जाए तो गिला रह जाता है। लगदियां वो ने जिहड़ियां बहुत करीबी होण ते गल लग जाना। खुदा की कसम वड्डियां वड्डियां घरां विच ऐसा हुंदा है, इदों वड्डा घर ही कोई नहीं जिहदी मैं गल सुनाण लगा। 10 मुहर्रम दी शाम सी, लाशां बिखरियां सन, खैमे सड़ गए सन, शाम पई हुंदी सी। एक फुफी सी, एक भतीजी सी, एक मौला हुसैन की बेटी सी, एक मौला हुसैन की हमशीरा सी। मेरे लो वेखो कि हजरत कुबरा ने बीबी ज़ैनब के सामने खलो के आख्या अम्मा मेरे गल च बावां पा।
اما میں تیرے گل لگنا چاہنی ہاں تے کوئی وہ نہیں کرنا ساڑے نا تسی حیران ہو جو گے انج ہویا کدھرے نہیں اجویں کربلا جو ہے بی بی کبرا فرماندے نے میرے دووے ہاتھ میری پھپھی نے پھڑنا ہے تے پھپھی فرماندے نے بیٹا ایتھے ہی کھلو کے رونا ہے فرمایا اماں آؤ بابے دا سر او نیزے تے تیرے سر تے چادر کوئی نہیں تے میں نو گاڑ چ باہاں تے پان دینا بڑا پتھر دلی بندہ ہو سکتا جدے تے اثر نہ ہوئے بی بی پاک نے فرمایا بیٹا میں نو ایتھے ہاتھ نہ لائی میں بڑی اوکھی کدی نہ رہو کسے گاہ میں بی بی پاک نے فرمایا پھپھی میں نو ویکھن دے ہوئے تھے کیے لو جی جلدی میں کراں بی بی فرما دی تھوڑی تھوڑی شام پہ ہوندی سی میں پھپھی دی کانڈ پیچھے کھلو کے اے جگہ بندے ہوئے اے کندیاں دی جگہ اے پچھلی پشت مبارک تے اے گردن مبارک اے کپڑے دا رنگ جڑا اے کالا ہے انہوں اسود آندے نے عربی ہے جڑا میں پڑھیا میں دسن لگا بی بی فرما دی میں پھپھی جان دے پیچھے کھلو کے جدو گردن مبارک غور نڑوے کی کہ میری پھپھی دی گردن دا رنگ سیاہ ہو چکا سی تے میں اتھے ہی چھڑ کے نا والا مبارک نو تے سامنے آ گیا اماں تو انو ایتھے کی ہوئے ہیں فرمایا سجاد نو مارن آئے سا میں کدی سجے ہو جاندی سا کدی کھپے ہو جاندی سا میں نو مارے آئی جمعہ دیا نمازیا ہونو جملے واسطے تیار ہو جڑا آخری پڑھنا چاہنا جیڑی مخدومہ شام غریباں دے ویلے سکے پرا دی تینو ایتھے ہاتھ نہیں سننا لان دیں دے تسی حیران ہو گئے جدو شام غریباں دی رات بی بی پیرا پی دیں دی سی دیتا نے پیرا اے جیس رات مقتولاں دیاں پہناں لوگ کی بستر بنا کے دیں دیں تیان دینے آنکھ لالا ہے 2-3 دن تو بھی جاگنے ہے نا اس رات بی بی تلوار لے کے یتیمہ دا پیرا شروع کیتا یتیمہ دے درمیان ایک بی بی بیٹھے سب میں دسنا کون سا انہاں دی ایک کوک نکلی ہے چیخ نکلی ہے میں لٹی گئی جے جیڑے ویلے اس بی بی آکھا نا میں لٹی گئی ہوں بی بی پیرا چھڑ کے تلوار رکھ کے تے او دے کوڑ آ کے جیڑی 10 محرم دی شام نو تین وہ ایتھے ہاتھ نہیں سی نہ لان دیں دی اس بی بی نو آکھیا ہے میرے گل جباں میرا خیال ہے تو انہوں دکھ رہا کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا اس بی بی آکھیا نہیں مرشد زادی نہیں پہن سکی ہے پیو دی تھی ہے حضرت رقیہ بنت علی ایڑا کوک آئی ہے نا میں لٹی گئی ہے یہ حضرت رقیہ دی آواز او دے سامنے بے کے بی بی نے ایک جملہ آکھیا میریاں پہناں تے تیاں تو آڈے تو پہلے انہوں سمجھن گیاں انشاءاللہ دیکھو کی آکھیا نے گالچ باہاں پا کے نا قبلہ وہ کہ صاحب میں پڑھیا تے بی بی نے کو درد دی حد کی تھی گالچ پہن دے باہاں پا کے فرما دے تم ہی رکھ لے فرمایا نہیں تو انہوں تکلیف ہے جدو آج باہاں پائیاں تے دوہاں پہنا در چہرہ ہائے مبارک نے نال جڑے نے نا آنجی آئے ہائے ایڈا دکھے دے ویچے بی بی زینو فرماندے نے میرے گالچ باہاں پا کسے نہیں ہونا انہاں جنگلاں جو ساڑا درد بنان کسے اور نہیں ہونا تو مینو آکھ میں تینو آکھاں روندے نو چپ کرانا ہوئے تے ایک ہی طریقہ ہے انہوں آکھو میرے نہ گلنا کر جڑا بہتا روندہ ہوئے نا تسی جاؤ تو انہوں جا کے آکھو یار میرے نہ گل کر وہی تو گل کرے گا رون روک کے ہی کرے گا نا لو بی بی پاک نے بی بی رقیہ دے اس رون نو کٹان واسطے فرمایا میرے پیو دیتی ہے میرے نال گل کر اے ممکن نہیں سی بی بی زینب آکھن گل کر تے بی بی آکھے میں نہیں کر دی بی بی فوراں رک کے فرمانے جی فرماؤ ہن سنو گے مکالمہ چھوٹا جائے آئے ہائے بی بی پھر اے مکانا ہوندیاں جے آج نال لا کے فرماندے نے چل میرے نال گل کر ہن بی بی ویکھو کیویں درد منڈان لگی بی بی فرماندی ہے ساریاں تو پہلا تو اجڑی ہے مسلم دی شہادت تیرے گھروں سب تو پہلے ہوئی ہے اس تو بعد ساڑھے 2 پتر نے 3 پتر نے تیرے 6 پتر نے میں تینوں کیڑے دا پرسا دیا میرے نال منہ نال بول کے جواب دے جڑے پیو انہاں دے نال ٹورے سانی او یاد آ رہے نہیں بی بی فرمایا نہیں آخری جملہ جڑے شام غریباں کوڑیاں دے سما تھلے آئے بی بی فرمایا نہیں فرمایا جڑے اندھیری جی بچھڑے نے تے نہیں ملے او یاد آ رہا نہیں بی بی فرمایا نہیں جدو 3 دفعہ بی بی آکھنا لا نہیں بی بی نہیں مری مرشدزادی نہیں شہزادی نہیں پھر بی بی فرماندی ہے ہن دس کیڑے درد تو آکھے میں لٹی گئی ہوں
آخری جملہ ہے، بی بی فرماندی ہے تیرے ویران دے خون دی قسم ہے مینوں چھیوے بھول گیا نہیں مینوں تھی نہیں لبدی۔ شام تو بعد آتکا میرے کول کوئی نہ، کدی نہ روو کسے گا میں شام تو بعد میری بیٹی آتکا میرے کول کوئی نہیں۔ بی بی فرماندی آؤ تلاش کریے، بیبیاں اٹھیاں نے تو فضا آگے آگئی، سلام کرو فضا نو، ذہن چ سلام کرو فضا نو۔ اگے آگے کہنے لگی بی بی کلیاں نہ جان، میں اگے کے چالیاں تسی میرے پیچھے آ۔ بی بی فرمایا اماں یتیمہ کول باؤ، آخری گل یتیمہ کول باؤ کتھے جانے۔ ایک جملہ فضا دا سنو گے تے ناقابل برداشت۔ حضرت فضا فرماندے نے بی بی مینوں اگے ٹرن دیو، ملک دے بدماش کرتا، کوئی گستاخی دا لفظ اپنے منہ چ تواڈے متعلق صدقے جاواں نہ کڈے۔ فضا اگے ٹردی رہی ہے، پھر بہ کے لبن لگ پئی۔ بس آخری جملہ 15 قدم جا کے ریت ہتھ ماردیاں چھوٹا جہا ریت دا ٹبا، ہائے کدی آئی ہے میرے تک، او دے وچ ریت تے ہاتھ پا کے فضا ہاتھ ماریا تے پیچھے ہاتھ کر کے آندی ہے لب گئے، ہائے ہائے آتکا بنت مسلم لب گئی ہے۔ ایک مہربانی کرنا میریاں مرشد زادیاں اچھی نہ رونا، کیوں؟ فرمایا آتکا سو گئی ہے تے جدوں کوئی ستی ہوئے نا بچی یا بچہ ایڈے گڑبڑ دے ماحول انہوں کوئی 10 منٹ سو لینا چاہیے تے جے ستے نے تے ذرا ستے رہن گے۔ سرانے آ کے ماں بیٹھی ہے، دوالے بیبیاں بیٹھی ہیں، ایتھے فضا بیٹھی، جے تصور کرو تو کافی ہے، 1 منٹ چ مکا۔ ماں سرانے بہ کے تی دیاں والاں چوں ریت کڈنا شروع، پھر بی بی پاک نے آڑا منہ مبارک سی چہرہ اے دے تو ریت، اے منہ تو کپڑا ہٹانا اور گل ہے، ریت اے سوچنا جی ریت ہٹائی نے، جدوں بی بی نے ریت تھی دے چہرے تو ہٹا کے آنج غور نال ویکھیا تے بی بی فرماتے نے اماں کی آکھیا توں ستی؟ ہائے ہائے ستی؟ بی بی فرماتے نے رات بھی یہ ضعیفہ میاں تے روندیاں آنکھاں چوں تھوڑا دستا ہے، مینوں انج لگا بی بی جی میں ستے نے تساں کی ویکھیا؟ آخری جملہ اے دیتے مجلس تمام ہے، آنسو آ گئے۔ بی بی فرماندی اماں تم ہی سچی ہیں، توں میری تی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے، گھوڑیاں دے سوماں دے نشان نے۔ ہائے ہائے میری ایج دنیا تو ٹر گئی جویں قاسم دنیا تو گیا، میرے ہاتھاں تے رکھ، جدوں تینوں ہاتھاں تے رکھیا نے مدینے المو کر کے بی بی فرماندی اللہ دا نبی قبول کری، میرے بیٹے بھی تیرے دین تو قربان، میری بیٹیاں بھی۔